نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ماہ مبارک رمضان شریف اللہ رب العزت کا مہینہ اور اللہ رب العزت کے کرم سے ہمیں میسر آیا۔ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزوں کے حوالے سے مالک کریم نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اگر اس میں محبت کے ساتھ دیکھا جائے، پیار کے ساتھ دیکھا جائے، تو اس کا جو پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز کہ اللہ رب العزت ایمان والی صفت کے ساتھ ہمیں مخاطب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ماننے ہوئے لوگوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے مان لیا ہے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا، اللہ کے دین کو مان لیا، ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اے ایمان والو۔ اس میں اگر ہم غور کریں مزید تو اس صفت کے ساتھ، ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کبھی کسی قوم کو نہیں مخاطب فرمایا۔ یا بنی اسرائیل، یا قوم عاد، یا قوم سمود، یا اہل مدین، ہر ایک کو کسی نسبت اس کے مکان کی نسبت کے ساتھ پکار دیا، اس کے خاندان کی نسبت کے ساتھ پکار دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات آئی تو آپ کو اس امت کو ایمان کی صفت کے ساتھ پکارا، اور صفت کے ساتھ تبھی پکارا جاتا ہے جب کسی کے ساتھ محبت ہو۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو اس امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس لیے اس امت کو اکثر اللہ رب العزت نے اسی صفت کے ساتھ پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اکثر مقامات پر اسی صفت کے ساتھ پکارا۔ تو جب کوئی بندہ اس بات کو سمجھ جائے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کہ اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارتا ہے، تو اس کے لیے روزہ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں اگر روزہ مشکل لگتا ہے، روزے میں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس جملے کو سمجھا نہیں ہے، اس جملے کو پرکھا نہیں۔ اگر ہم اس جملے کو سمجھ جاتے تو اللہ رب العزت کی محبت کو، اللہ رب العزت کے پیار کو سمجھ جاتے تو کتنی بڑی بھی کوئی مشکل آ جاتی، روزہ تو پھر کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس میں انسان گزارا کر ہی لیتا ہے۔ اس سے بھی بڑی اگر کوئی مشکل آتی تو اگر اس کو اپنی محبت کا اندازہ ہو کہ اس کا مالک اس کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے روزہ کوئی مشکل نہ رہتا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو چونکہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے، ایک تو اس لیے صفت کے ساتھ پکارا، دوسرا اس مشکل کو آسان کرنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے یہ اختیار فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دراصل روزے، یہ چونکہ روزہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرض صرف اس امت پر ہی کرنا تھا، لیکن اس امت کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ یہ مشکل کام اس کو نہ لگے، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو یہ بتایا کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے جو پہلی مرتبہ تمہارے اوپر آیا ہے، تم سے پہلے لوگوں نے نہیں کیا، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ تو جب کسی کو یہ بتا دیا جائے، مثلاً ہوتا یہ ہے کہ جیسے آج کل موسم کی خرابی ہمیں نظر آتی ہے، اور اس خرابی موسم کی وجہ سے اکثر کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو انسان اس بیماری کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس یا حکیم کے پاس پہنچتا ہے، تو ڈاکٹر یا حکیم صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ یہ موسمی بیماری ہے اور یہ بہت سارے لوگوں کو ہے، صرف تمہیں نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو بندہ اس کی بات سمجھ کر، اس کی بات سن کر آدھی بیماری سے تو ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے، آدھی بیماری تو دور ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سی جو بیماری رہ جاتی ہے وہ دوائی سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایک تسلی عطا فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہیں، تم سے پہلی قوموں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے اور انہوں نے بھی روزے رکھے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک فائدہ بیان فرما دیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اور پرہیزگار ہونا یہ ایسی پیاری صفت ہے کہ صرف پرہیزگار ہی قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار ہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ روزے کے ساتھ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ پرہیزگاری ہے، یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو نیکوں میں شامل کر لیتا ہے، اور جب کوئی بندہ نیکوں میں شامل ہو جاتا ہے تو دراصل اللہ رب العزت کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر آگے ایک اور تسلی والی بات ہے اور بڑی پیاری بات ہے، فرمایا ایام معدودات، یہ روزے جو ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ ابھی گزر جائیں گے، بس یہ چند دن کی بات ہے۔ اور یہ ایک تسلی ہے کہ جب انسان کو یہ تسلی ملتی ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، یہ آئی ہے بیماری آئی ہے ختم ہو جائے گی، یہ تکلیف آئی ہے ختم ہو جائے گی، یہ امتحان آیا تو ختم ہو جائے گا، امتحان ہوتے رہتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایام معدودات، یہ بھی ایک بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ رب العزت نے روزہ داروں کے لیے دی کہ یہ معمولی سی بات ہے، چند دن کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، یہ مکمل ہو جائیں گے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس سے ایمان والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو ایک اور تسلی حاصل ہو گئی۔ ایک تسلی یہ کہ یہ پہلے لوگوں پر بھی تھے، دوسری تسلی یہ کہ یہ چند دن کی بات ہے، اور تیسرا انعام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم نیک بن جاؤ گے، اور جو بندہ نیک بن جاتا ہے وہ جلد اللہ رب العزت کا قرب پا لیتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اللہ کے قریب ہونا، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بہت ساری نجاستیں اس کی روزے کی وجہ سے ہی دور ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد
وہ پاک صاف ہو کر اللہ رب العزت کا پاک بندہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا پاک بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو غم اور خوف سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس کو مژدہ جاں فضا سنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ روزے تشریف لائے ہیں، ان کا ادب و احترام کریں، روزہ رکھیں اور روزے کے فیض و برکات کو حاصل کریں، اور اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے ہمیں عظمتیں عطا فرمانے کے لیے، ہمیں شانیں دینے کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض کیے ہیں، اور اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے یہ بنائے ہیں، تو اللہ رب العزت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ومن والہ کی مہربانی، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ روزے کی نعمت عطا فرمائی تاکہ ہم اس کا قرب حاصل کریں۔ یہ آسانی ہے، اللہ رب العزت اس آسانی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزے کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔